بڑے عظیم پاکستانی ہیں، خدا ترس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر وہ رزق حلال کماتے ہیں، قوم کی ترقی اور خوشحالی میں پورا حصہ بٹاتے ہیں، لیکن اس دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبانہ روز محنت کی بدولت عطا کی ہے، ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے رب ذوالجلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ یہ بات 2013 کی ہے۔ میری ملاقات اس وقت جناب میاں احسن اور اقبال کرچی صاحب سے ہوئی، اور میں ان کو کچھ حوالے سے پہلے سے بھی جانتا تھا، اور ان کی جو نیک نامی ہے اس سے بھی میں واقف تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اور یہی بالکل ایک فلنتھریپی کا یہ کام ہے، تو اس میں مسائل ہیں ان کو حل کروا دیں۔ تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہاں پر ہسپتال خیراتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، مگر میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ ان کو جی کیا؟ میں نے کہا کہ 2010-11-12 کے سیلاب میں 2010-11 کے سیلاب میں ترکی کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے 60 بیڈ کا مظفر گڑھ میں جو سیلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر، ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقے، سیلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی۔ آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس ہسپتال کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ 60 بیڈ کا ہسپتال ہے لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ پورے پاکستان میں شاید آغا خان ہسپتال اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور شوکت خانم اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور کوئی بہت جو صاحب حیثیت لوگوں نے اس طرح کے خیراتی ہسپتال بنائے ہیں وہ ہم پلہ اس کے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی جدید مشینری یا اور اس طرح کے ہسپتال میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کو چلانے کے لیے حکومت اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں حکومت کا یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں، وہ نہیں چلا سکتی۔ یہ وہی ہسپتال بن جائے گا سرکاری ایک ہسپتال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی، کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں، خواتین، نرسیں، پیرامیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ جو خدمت انسانیت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ لیکن جس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شعبہ نہیں، ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا اور میدان ہے، وہاں پر جو معاملات بسا اوقات خراب ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسپتال
سیاسی رنگ نہ اختیار کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں موقع دیجیے۔ پھر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے، پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر طیب اردوان ہسپتال، اور پھر ان کے حوالے کیا۔ ریسٹ از ہسٹری۔ اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان نے کہا جی کہ آپ کو بڈز منگوانی ہوں گی، یعنی بولیاں دینی ہوں گی۔ سچی بات ہے، میرا اس کو پارا چڑھ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی، اور سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی مشینری دینے والوں کو ہم شفاف طریقے سے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے۔ یہ تو ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے کیا مطلب ریورس آرڈر؟ میں نے کہا یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نہ ہم سے تنخواہ لینا چاہتا ہے، وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں، وہ خرچہ وہ بجٹ وہ چاہے گا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے۔ تو اس میں بولی کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ یعنی جو خیراتی اسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے اوپر بولی لگاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا اس کو دیں؟ میں نے کہا یہ مطلب آپ کا؟ وہ پھر چپ ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں، تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے، اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے والے پیسے اس کی جیب میں آئیں۔ میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کو مانیں، اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کریں، ترس کریں۔ وہ آدمی بہرحال خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے 120 بیڈ کا ہم نے اس میں توسیع کی۔ اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو آرتھوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے، یہ انڈس ہسپتال والوں نے، اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مصروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مظفر گڑھ آئیں گے، اتنی شاندار یہ فیسلٹی ہے۔ پھر میں نے وہاں پر ہم نے 250 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توسیع کی، حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے، اور اس میں اربوں روپے اس میں خرچ ہوئے۔ نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے اس کا طیب اردوان ہسپتال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان مند نہیں ہو تو میرے احسان مند تم کس طرح ہوگے؟ تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بدلیں گے، اور طیب اردوان کا نام رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر اس کو میں نے خود سمجھیے کہ اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروایا۔ کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا، اور وہ ایک 250 بیڈ کا ہسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا، اس کو ہم نے مکمل کیا، اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد لاہور میں کانا میں ہسپتال بنایا نیا، وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں، لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے، لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا، یہ ماڈل اب آگے اس کو رواج پانے دیں، اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے۔ تو پھر اس کے اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے کانا کا ہسپتال ان کے حوالے کیا، سبز زار کا ہسپتال ان کے حوالے کیا،
پھر وہاں پر برکی میں جو زچہ بچہ کا اسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا. پھر میں نے منامہ میں ایک اسپتال بنایا بارڈر کے قریب, وہ ان کے حوالے کیا. رائے ونڈ میں اسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا. تو میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ رشتہ, یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا, ان کے علاج معالجے کا, جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ اسپتال جو انہوں نے بنایا, میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا, میں نے جو کانٹریکٹر تھا, ڈیزائن تھا, میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی, کوئی پتھر نہیں ہوگا, کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی, ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی, وہ کرتی ہیں محنت, دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے, جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں, اندر بہترین سہولتیں ہوں گی, موسٹ ماڈرن گیجٹریز, اور وہاں پر مشینیں, سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں. وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا, میں نے اس کا افتتاح بھی کیا, وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا, اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے, ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا, وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا, اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے, اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں, اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی, یقین کر لیں, جس طرح کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تعلیم کے میدان میں, علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے, اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں, میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو, اور ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں, لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے, وہ انسپائر ہوں, ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی, ان میں جناب اقبال کرچی صاحب کی, ان کی پوری فیملی, جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب, یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی. انہوں نے آغاز کیا, اور جس طرح آپ کو اعجاز گوہر صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا, اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرچی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. 2 ارب روپے, یہ منہ سے کہہ لینا کہنے والی بات ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی, میرے ساتھ مل کے لگائیں. پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے. انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے, اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے, 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اعجاز گوہر صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہیں. 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی, یہ میرے لیے ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ, کہاں ہیں فیصل صاحب جی, انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے, مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا, جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں, تو میں نے
کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا. تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں ہے. تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنا فیصل آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا. جی 2 ارب میں نے کہیں. اچھا 2 ارب ہیں. اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے وہ تصحیح بھی کروا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز کر رہے ہیں اسپتال چلانے والے فخر پاکستانی ہیں. ان کا کہنا ہے قومیں محنت اور دیانت اور امانت سے آگے بڑھتی ہیں. لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ انڈس اسپتال میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے، جبکہ انہوں نے وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان سے اس حوالے سے ریکویسٹ بھی کی کہ اس ہاسپٹل کی افتتاح کے بعد اس کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امداد کی جائے.